اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارے گی، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر اسے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور خلاصتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک شخص کو واعظ فرماتے ہوئے ارشاد کیا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، آج عبادت ریاضت کرنا چاہو، کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو، کسی کے کام آنا چاہو، روزے رکھنا چاہو، نوافل کی ادائیگی کرو، جو بھی عمل خیر کرنا چاہو، تمہارے قوا تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن بڑھاپے میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیڑا، ہن کھایا کچھ کم نہ آون سونف جوین ہریڑا۔ میاں صاحب فرماتے اب کوئی کام نہیں آتا، اب اعضاء ہی لٹک گئے، مدمحل ہو گئے اعضاء۔ تو آج موقع ہے، جوانی کے لمحات ہیں، ان جوانی کو راہ خدا پہ ڈال دو۔ اور جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، عرش الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے۔ فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جوانی یاد الہی میں گزرے، ذکر الہی میں گزرے، تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ پھر فرمایا صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ صحت کے لمحات میسر ہیں، بیماری آتے دیر نہیں لگتی،
تو صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ حاصل کرو اور کوشش کرو، محنت کرو راہ خدا میں آگے بڑھنے کی۔ وغنا کا قبل فقرک، تیسری بات ارشاد فرمائی، اپنی غنا کے دور کو، مال و دولت کی فراوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ کہتے ہیں غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا ہے، اوپر سے نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ تو فرمایا کہ دولت تمہیں میسر ہے تو اس دولت کو کام میں لاؤ، دولت کو سنبھال کے نہ رکھو، یہی رہ جائے گی۔ ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے، یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مرتے ہوئے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، یہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ تو فرمایا غنا کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کے وقت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج فراغت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو، گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ کندھوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ بڑھتے چلے جائیں گے، پھر کرنا بھی چاہو گے فرصت نہیں ملے گی۔ تو فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج زندگی ہے، چلو بیماری صحیح، اعضاء مدمحل صحیح، فراغت نہ میسر صحیح، دولت نہیں صحیح، کوئی بات نہیں ہے، اس کے حضور آنسو تو بہہ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکتی ہے، جس طرح بھی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے اس کے حضور عبادت کا رنگ تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وضو نہیں ہو پاتا، اعضاء ساتھ نہیں دیتے، تیمم تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سہولت بھی چھن جائے گی، یہ فرصت بھی باقی نہیں رہے گی۔ بندہ حشر کے دن جب پھنسے گا تو پھر کہے گا مالک ایک مہلت دے دے، دوبارہ دنیا پہ جاؤں، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حکم ہوگا نہیں، وہ وقت بیت گیا، تجھے فرصت ملی، وقت ملا، جوانی ملی، ڈوبتے سورج نے تمہیں روز پیغام دیا، اٹھتے جنازوں نے تمہیں روز پیغام دیا، لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اب تمہارے لیے پلٹ کے جانا نہیں ہے، اب تم یہی رہنا ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزا گوارا کرنی ہوگی۔ آپ کے جرمٹ میں بے پناہ برکت ہے۔ ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے اور دونوں مرتبہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس رات کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی رحمتیں بازو پھیلائے آواز دیتی ہیں بندے کو کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ صرف 4 اشخاص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں۔ ایک عادی شرابی، شراب کا رسیہ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قاطع رحم، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو 3 دن سے زائد ہو، کیونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، تو جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کی جرمٹ میں، اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ 4 بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دے۔ اس کو توبہ و انابت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جب انسان جاگتا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ من کاما لیلۃ الصیام، لیلۃ القدر اس سے مراد ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستعصی بربہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے استغفار بار بار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، لیکن وہ
गुनाहों को छोड़ने का इरादा नहीं पाता अपने अंदर, जमा हुआ है गुनाहों का। कहा कल मुस्तहज़ी बिरब्बे, वो अपने रब से मजाक करने वाला है कि जिस बार इस्तिग़फ़ार कर रहा है उसको तो छोड़ ही नहीं रहा, उसका तो इरादा ही नहीं कर रहा कि मैंने इसको छोड़ना है, तो वो तमस्खुर करने वाला कहलाता है। तो जो हम दुआ मांगते हैं, जो हम कहते हैं, मानन उसका इस्तेहज़ाब होना चाहिए, और जो हम अल्लाह से वादा करते हैं उस वादा को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान के तौबा से गुनाह मिट जाते हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, अफ़्व करम का मुतालबा करने से, और अगर गुनाह ना भी हों तो अल्लाह ताला दर्जे बुलंद फरमा देते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं हर रोज़ अल्लाह से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 100 मरतबा, जबकि हुज़ूर के दामन पे तो गुनाह का एक दाग भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 100 मरतबा हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। और हम जो लिपटे पड़े हैं गुनाहों से, सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी इसी दलदल में फंसी रही है, तो फिर हमें तो बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने ये मुझे और आपको तौफ़ीक अता फरमाई और उम्मत को ये मिजाज अता कर दिया कि वो जितने मर्ज़ी गुनाहगार हों, शब कदर को तो जागने का मामूल बन गया है। और कईयों को अल्हम्दुलिल्लाह तौबा भी नसीब होती है, पक्की तौबा। ये मुख्तसर से ज़िंदगी है, पता नहीं कब सांसों की माला टूट जाए और हम मौत की आगोश में चले जाएं, फिर कोई हुज्जत बाकी न रहे। मुझे और आपको अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करनी चाहिए। ज़िक्र फ़िक्र में आज की रात हम गुजारेंगे और बवक्त सहर तक आप यहाँ मौजूद रहें। आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ सहरी का इंतज़ाम भी किया गया है। तो अल्लाह ताला जल्ला शान हम सब को अपने कुर्ब की राहें अता कर दे और हमारे लिए अमल आसान कर दे। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने हमसे 10 बातों का अहद लिया। पहली वही चीज़ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, अगरचे तुझे जला दिया जाए और तुझे कत्ल कर दिया जाए। दूसरी वसीयत ये की कि अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी न करना, अगरचे तुझे तेरे घर से निकाल दे, तेरे अहल से निकाल दे, बच्चों से दूर कर दे, लेकिन फिर भी उनकी नाफरमानी नहीं करनी, क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला दुनिया पे भी रुसवा होता है, आखिरत में भी रुसवा होता है। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि एक जुर्म ऐसा है कि जिसकी सज़ा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी ज़रूर मिलती है, वो वालिदैन की बेअदबी है। और एक नेकी ऐसी है जिसकी जज़ा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी ज़रूर उसका सिला मिलता है, और वो वालिदैन का अदब है। उस शख्स पे निशान लगा लें जो वालिदैन का बेअदब है, आप उसको ज़लील और रुसवा होता ज़रूर देखेंगे। और उस शख्स पे भी निशान लगा लें जो वालिदैन का मुअद्दिब है, फरमा बरदार है, उसकी पगड़ी का कल्स कभी नीचा होता नहीं देखेंगे आप। तो वालिदैन के साथ उसने सलूक करने की तलकीन की गई। हुजूर ने तीसरी वसीयत ये की कि फ़र्ज नमाज जानबूझ के तर्क न करना। जिसने जानबूझ के फ़र्ज नमाज तर्क की, अल्लाह उससे अपना ज़िम्मा उठा लेता है। अल्लाह का एक ज़िम्मा होता है जो बंदों का उसने लिया होता है अपने महज करम से, तो फिर वो ज़िम्मा उठा लेता है। फिर वो देखिए, अल्लाह ज़िम्मा उठा ले तो फिर वो सवाए ज़लील होने की और क्या उसका मकसूद होगा, तो ज़िल्लत ही ज़िल्लत उसका मुकद्दर होगा। अल्लाह अकबर। आज हम कहते हैं पूरी दुनिया के ऊपर कि मुसलमान क्यों ज़लील और क्यों रुसवा हो रहे हैं। 5-7% मुसलमान जो है वो नमाजी हैं। तो फिर जब ये हालात होंगे तो फिर अल्लाह अपना ज़ुम्मा उठा लेगा। जब वो अपना ज़ुम्मा उठा लेगा तो फिर हमें जो मर्जी तोड़े, जो मर्जी मारे, फिर उसका ज़ुम्मा उठ गया तो वो ज़ुम्मा हमसे उठा लेता है अगर हम उसके हुजूर सजदा रेज़ियाँ नहीं करते। और ये भी हुजूर ने वसीयत की कि कभी शराब नहीं पीनी, इसलिए कि हर बेहयाई की जड़ है। और फरमाया मासियत से, गुनाह से बचना। अगर कोई गुनाह करता है तो फिर अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाता है। छठी बात हुजूर ने ये इरशाद फरमाई कि जब जंग में खड़े हो तो फिर पीठ दिखा के भागना नहीं है, अगर लोग कट कट के गिर रहे हैं तो मैं सल्लल्लाहु अल-आफिया, अल्लाह से आफियत मांगो, यानी अल्लाह से मांगो आफियत। बीमारी ना मांगो, आजमाइश ना मांगो, मुश्किल ना मांगो, लड़ाई ना मांगो, जंग ना मांगो। लेकिन अगर पड़ जाए तुम्हारे ऊपर तो फिर इस्तिकामत दिखाओ, फिर भागना नहीं है। और ये कबायर में से जंग से भाग जाना। तो फरमाया कि अगर लोग कट कट के गिर रहे हों तो जंग से भागना नहीं है। और ये भी वसीयत ली कि किसी जगह पे कोई बीमारी आ जाए और लोग मौत का शिकार हो जाएं तो फिर साबित कदम रहना है, वहाँ को छोड़ के भागना नहीं है। और 8वीं वसीयत हुजूर ने ये ली कि अपने अहल व अयाल पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर अपनी इस्तात के मुताबिक खुल के खर्च करो, बुखल ना करो, उनसे उनकी ज़रूरियात को सही सही पूरा करो। और 9वीं हुजूर ने ये वसीयत की, कोड़ा लटका के रखो, उनको अदब सिखाने के लिए, दीन सिखाने के लिए, और उनको अच्छाइयों का खूगर बनाने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए बाप घर के अंदर जो है वो कोड़ा लटका के रखे, छड़ी लटका के रखे। यानी मतलब क्या कि औलाद को पता हो कि अगर हमने नाफरमानी की और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, हम नमाज ना पढ़ी तो फिर ये हमारे ऊपर डंडा बरसेगा भी। तो उनको जो है वो इस तरह
ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو. اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے. جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے. دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے. دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے. قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی. حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے. اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا. حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی. اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی. تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا. لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے. تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے. جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے. جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا. جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو. ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا. یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو. انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے. کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی. ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا. تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں. اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے. اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو. تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو. تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے. تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے. تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے. ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل. اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہے. تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں. یہ بھی عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے. جن لوگوں نے یہاں غلطی کھائی، اللہ یستہزئ بہم، اس کا معنی یہ کیا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے. بہت سارے مترجمین نے یہی لکھا، لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، تو قوم نے کہا کہ اتتخذونہ ہزوا، ہم آپ سے ٹھٹھا کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیا میں جاہل ہوں کہ میں ٹھٹھا کروں؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ ٹھٹھا کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. تو جب قرآن یہ خود بتا چکا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ جو کہ علیم ہے تو وہ ٹھٹھا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت کیا. اللہ استہزاء فرماتا ہے، یعنی یا یہ معنی کیا علماء نے کہ اللہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دیتا ہے. اب کوئی یہ بات کہے کہ جناب
استہزاء کا جو ہے وہ معنی ٹھٹھا ہے، تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ قرآن میں معنی کیا گیا، تو یہاں کیوں نہیں کرتے؟ تو میاں موقع کے بدلنے سے، فاعل کے بدلنے سے معنی تبدیل ہوتا ہے۔ اس کی سادہ مثال کہ کوئی کسی کی گردن کاٹ دے تو کیا کہلائے گا؟ قاتل، قاتل کہلائے گا نا۔ اور اس کا مقدمہ عدالت میں چلے اور سماعت کے بعد جج حکم دے کہ اس کی گردن کاٹ دو، تو جج قاتل کہلائے گا یا منصف کہلائے گا؟ کام دونوں نے ایک کیا ہے، ایک قاتل کہلایا، دوسرا منصف کہلایا۔ جج کو آپ قاتل نہیں کہہ سکتے، جلاد کو بھی قاتل نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے جلاد کا ٹائٹل ہے، اس کے لیے منصف کا لفظ ہے اور اس کے لیے قاتل کا لفظ ہے۔ کام تینوں کا ایک ہے، لیکن فاعل کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو گیا۔ تو اگر وہی لفظ جو ہے وہ اوروں کے لیے ہے تو وہاں ٹھٹھا معنی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب فاعل بدلا تو پھر اس کا معنی ٹھٹھا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، جس طرح قتل کے جواب میں قصاص ہے۔